السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب قرآن پاک کی تکمیل کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آج تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لینے والا بنائے، اور ہمارے حفاظ ماشاءاللہ بہت اچھے عمدہ طریقے سے انہوں نے قرآن پاک سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے طلباء نے اور حفاظ نے قرآن پاک سنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی خدمات کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوستو، سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑا جو انعام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ نیت کریں اس موقع پر کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو لیں گے انشاءاللہ، کسی نہ کسی درجے ہم قرآن پاک سے نسبت ہماری ضرور ہو۔ اللہ کے کلام کا جو محل ہے، اللہ کے کلام کی جو جگہ ہے، وہ ہماری زندگیاں ہیں۔ قرآن پاک کو ہم بک شیلف میں رکھتے ہیں، اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، اس کا عدد ہے، لیکن قرآن پاک کا جو اصل محل ہے، اس کی جو جگہ ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ جب یہ زندگی میں قرآن پاک آئے گا، تلاوت کے ذریعے، عمل کے ذریعے، خدمت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو ظاہر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو ظاہر فرمائیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، کوئی بھی مشین بنتی ہے، بنانے والا اس کے طریقہ کار کو بتاتا ہے۔ ایک سیل فون بنایا ایک انسان، اس کے ساتھ جو ہے نا چلانے کا طریقہ بھی وہی بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنایا کسی اور نے، طریقہ کوئی اور بنائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنی مشینریاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سواریوں سے لے کر چیزوں کے استعمال سے لے کر ایک ایک چیز جس نے بنایا اسی نے بتایا کہ کیسے چلایا جائے۔ اگر کوئی جا کر بازار سے کوئی چیز خرید کر لائے، سیل فون ہو یا کوئی کار ہو، کہے کہ میں نے پیسہ دیا ہے، میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، وہ خود کو بھی نقصان پہنچائے گا اور اس چیز کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی، سب سے نازک جو مشین ہے وہ انسان ہے۔ یہ انسان کیسے استعمال ہو، اس کا دل کیسے استعمال ہو، اس کی زبان کیسے چلے، اس کی آنکھیں کیسے چلے، اس کی کمائی کیسے ہو، اس کا خرچ کیسے ہو، اس کا گھر کیسا ہو، اس کی پوری زندگی کا نظام کیسے ہو، بنانے والا کون ہے انسان کو؟ اللہ۔ اس اللہ نے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا۔ ایک فون آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کیسے استعمال ہو، اپنے آپ کو کیسے چلائے، اس کے لیے ایک اللہ نے اپنا کلام اس کے ساتھ عطا فرمایا، اور اس کلام پاک کو سمجھانے کے لیے عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ دوستو، یہ انسان جب قرآن پاک کے مطابق استعمال ہوگا، ساری کائنات کا نظام صحیح چلے گا، اور جب یہ انسان اپنے آپ کو اپنی مرضی سے چلائے گا، خود کو بھی نقصان پہنچائے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام جساس رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں قرآن پاک کا اگر کچھ نام ہوتا
یہ ہوتا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو بنائے، کیسے اپنے آپ کو اچھا رکھے، اس کے لیے قرآن پاک ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں لیں گے، انشاءاللہ تلاوت کریں گے، عمل کریں گے اور اس کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر سی بات، قرآن پاک کے اندر تو بہت سی صورتیں مختصر ہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کا تعارف ہے، سورہ کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، سورہ عصر والعصر ہے نا، اس امت کا تعارف ہے اور اس امت کا مقصد ہے۔ میں یہ امت کون ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتائی 4 باتیں۔ والعصر، قسم کھا رہے ہیں زمانے کی قسم۔ کون سا زمانہ؟ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو گزرا ہے، جنہوں نے قرآن پاک اور آسمانی ہدایات پر عمل نہیں کیا، کیسے ان کی زندگیاں برباد ہوئی، تباہ ہوئی، ان سب کی زمانوں کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ والعصر، اور دوسری بات والعصر سے مراد یہ ہے کہ اس امت کو جو زمانہ دیا گیا بہت مختصر زمانہ ہے، عصر سے مغرب تک۔ فرمایا دیکھو اس عصر کے وقت کی قسم ہے۔ اور تیسری بات مفسرین نے لکھی ہے، یہ عربوں کو سامنے رکھ کر کہا گیا والعصر، کیونکہ وہ زمانہ چوری کا، ڈکیتی کا، لوٹ مار کا تھا، قافلے چلتے تھے تو عصر کے وقت میں اپنی سواری کو تیز کر دیتے تاکہ ہم سیف جگہ پہنچ جائیں۔ یہ ہمیں اشارہ ہے کہ والعصر، زندگی ختم ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں، پلٹ کر دیکھیں، سورہ الف لام میم جب شروع کیے کانوں میں گونج رہا تھا، آج سورہ ناس پڑھ رہے تھے حافظ صاحب۔ کیسے وقت گزر گیا، زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے، ایسی ہی گزر جاتی ہے دوستوں۔ اور آخری بات میں عرض کروں، والعصر کی قسم کھانے سے مطلب یہ ہے، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، ان ساری صورتوں کا خلاصے کی قسم۔ عصر کو خلاصہ کہتے ہیں، عصیر التفاح، عصیر کہتے ہیں جوس کو۔ ان ساری صورتوں کے، ان سارے کلام پاک کے خلاصے کی قسم 4 باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، سب سے پہلے ایمان، اپنے ایمان کو بناؤ۔ کم سے کم ایمان اتنا ہو کہ میرا ایمان مجھے حرام سے روک دے، ان تحجزہ عن محارم اللہ، حرام سے میرا ایمان مجھے روک دے۔ دوسرا کام ہے اعمال صالحہ وعامل الصالحہ، اس میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ حقوق العباد کا ہے جس میں سب سے اونچا نماز ہے، دوسرا حصہ ہے حقوق العباد کا جس میں سب سے اونچا مقام اخلاق کا ہے۔ نماز کا اہتمام ہو، سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں گے۔ حقوق العباد میں اخلاق کو مضبوطی سے تھام لو، والدین کے ساتھ، گھر میں، بچوں کے ساتھ، دوستوں میں، سب کے ساتھ۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ پھر آخری میں تیسری بات فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پہلی 2 باتیں تو ہماری انفرادی زندگی سے تعلق ہے، ایمان عمل بناؤ۔ دوسری و آخر کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو بنائیں، اچھائیاں اپنے ماحول میں پیدا کریں اور ایک دوسرے کو صبر کریں، برداشت کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں۔ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستو، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دیکھیے، دعا رحمت الہی کے دروازے کے کھلنے کا وقت ہے۔ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے اور مغفرت مانگتا ہے، اللہ کی رحمتیں کھل جاتی ہیں اس بندے پر۔ ایک دعا میں عرض کروں، ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے وہیں سے کہا، وا ذنوبا وا ذنوبا، میرے بہت بڑے گناہ، ہلکت یا رسول اللہ، میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آپ نے نہ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا، نہ آپ نے انہیں جو ہے کسی چیز پر طعنہ دیا، آپ نے ان کو قریب کیا، قریب کر کے فرمایا، کہو یہ دعا ہم سب پڑھیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی
ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. 3 مرتبہ کیا فرمایا آپ نے؟ قومو کھڑے ہو جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تمہاری مغفرت کر لی. پورے اس یقین کے ساتھ یہ نبوت کا پیغام ہم سب کے لیے ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ بندہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت بڑی ہے، مجھے میرے عمل پہ بھروسہ نہیں، تیری رحمت پہ بھروسہ ہے. بس یہی بات اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے عمل کے سہارے نہیں، اللہ کی رحمت کے سہارے ہیں. ہم اپنے گناہوں کو نہیں، اللہ کی مغفرت کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مغفرت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله ولك المجد كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بما أعطيتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بما أكرمتنا. سبحان الحنان سبحان المنان سبحان الخالق سبحان المالك سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يشركون. سبحان الله بحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله الكافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على أهلنا بسم الله على أموالنا بسم الله على ديننا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عز جارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا ربنا يا ربنا يا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكاء، يا محسن، يا منعم، يا مفضل، يا الله، يا الله. أنت الله لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر، أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت الآجال ونسخت الآثار، القلوب لك مفزية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرم، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم يا كبير، يا سميع، يا بصير، يا مونس كل وحيد، يا مونس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا غالبا غير مغلوب، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا صريخ المستصرخين، يا أمان الخائفين، يا خالق السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا رازق الطفل الصغير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أمن علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. يا حنان يا منان، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البائس الفقير، ونحن البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبنا، المقر المعترف بذنوبنا، المقر المعترف بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين،
يا خير المسؤولين يا خير المعطين. اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إننا فقراء، اللهم إننا فقراء، اللهم إننا فقراء فأغننا، اللهم إننا فقراء فأغننا، وإننا أذلاء فأعزنا، وإننا أذلاء فأعزنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا ولا يخافك فينا يرحمنا يا رب العالمين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك يا الله، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أقبل قلوبنا إلى دين الإسلام، اللهم أقبل قلوبنا إلى دين الإسلام، اللهم أقبل قلوب جميع المسلمين إلى دين الإسلام. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع جميع المسلمين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع جميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان. اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا يوم الحشر یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ تیرے بلانے پہ آئے ہیں، تیری توفیق سے آئے ہیں، تیرے کرم سے آئے ہیں، اے اللہ تیرے گھر آئے ہیں، تیرے مہمان بن کر آئے ہیں، اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، اے اللہ مہمان کا اکرام ہوتا ہے، اے اللہ ہم ایک امید لے کر بڑے دربار میں بڑی امید لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی طرف سے آئے ہیں، اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے کیے کا اقرار ہے، اپنے کیے کا اعتراف ہے، اے اللہ ہمیں کسی چیز کا عذر نہیں ہے، اللہ ظاہر بھی تو جانتا ہے، باطن بھی تو جانتا ہے،
کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے یا اللہ۔ رات کی تنہائیاں بھی تو جانتا ہے، دن کے اجالوں کو بھی تو جانتا ہے یا اللہ۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے وسیع مغفرت والے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے وسیع مغفرت والے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے بڑے معاف کرنے والے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے معافی کو پسند کرنے والے، ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ آج ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے بڑے گناہ ہوئے، خطا کا ہے یا اللہ۔ دن رات ہم نے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کی، تیرے احکامات کو توڑ کر ہم نے ناراض کیا تجھے یا اللہ۔ تیری ہی نعمتوں سے تیرا مقابلہ کیا، تیری ہی دی ہوئی نعمتوں سے تجھے ناراض کیا یا اللہ۔ تو چاہے تو پکڑ سکتا ہے، تو چاہے تو ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، لیکن اے اللہ تو نعمتوں پہ نعمتیں دیتا رہا۔ اے اللہ، ہم تو بڑے ناشکرے رہے، تیری ہی نعمتوں سے تجھے ناراض کرتے رہے یا اللہ۔ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں درگزر فرما دے یا اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ رمضان 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 کہتے رہے، رمضان آئے گا مغفرت ملے گی یا اللہ۔ رمضان آیا اور چلا بھی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یا اللہ یہ آخری کچھ لمحات ہو، پتہ نہیں اگلے رمضان ملے نہ ملے۔ اے اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال کر دے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ۔ ہماری مغفرت فرما دے، ستاری کا معاملہ فرما دے۔ اے معافی کو پسند کرنے والے معاف کر دے یا اللہ۔ ہم یہاں صرف تیرے دربار میں تجھ سے معافی لینے کے لیے آئے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ اس مجمع میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں یا اللہ، نیک بھی ہیں اے اللہ، بوڑھے کمزور بھی ہیں، صرف تیری نسبت پر، تیری محبت میں تیری مغفرت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھ سے رحم کی کرم کی امید ہے، تو معاف فرما دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، معافی کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ ستاری کا معاملہ فرما دے یا اللہ۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ۔ انہیں مغفرت فرما دے، بھرپور مغفرت فرما دے یا اللہ۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جہنم سے آزاد فرما یا اللہ۔ ان کے لیے اللہ اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما یا اللہ۔ جن کے والدین ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ روحانی جسمانی قوتیں عطا فرما یا اللہ۔ ہم نے ماں باپ کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی ہے، معاف فرما۔ ہم نے انہیں ناراض کیا، معاف فرما۔ ہم نے ان کی اے اللہ تکلیف کا سبب بنے، معاف فرما یا اللہ۔ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ تیرے دین پر چلنے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی، معاف فرما یا اللہ۔ تیرے دین کے کام کرنے میں سے بڑی کوتاہیاں ہوئی، معاف فرما یا اللہ۔ ہم تیرے دربار میں بس کوئی چیز ایسی نہیں لے کر آئے جو تیرے سامنے پیش کر سکے یا اللہ۔ ہر عمل میں کوتاہی ہے، ہر عمل میں گندا پن ہے یا اللہ۔ ہم قصوروار ہیں یا اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ۔ ہم نہ تلاوت پیش کر سکتے ہیں، نہ روزے پیش کر سکتے ہیں، نہ ہم تراویح تیرے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی عمل اس لائق نہیں جو تیرے سامنے پیش کرے۔ خالی ہاتھ آئے ہیں، فقیر بن کر آئے ہیں، محتاج بن کر آئے ہیں یا اللہ۔ محتاجوں میں سب سے بڑے محتاج بن کر آئے ہیں یا اللہ۔ محتاجوں میں سب سے بڑے ضرورت مند محتاج بن کر آئے ہیں، کچھ لے کر نہیں آئے، صرف لینے آئے ہیں۔ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری جھولیوں کو مغفرت سے بھر دے یا اللہ۔ ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، ایمان پر ثابت قدم فرما دے، ایمانی زندگی نصیب فرما، ایمان کا کمال نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمانی صفات نصیب فرما، ہدایت کی راہ آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما
رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کا جتنا محتاج ہے اس سے زیادہ ہم میں سے ہر ایک ہدایت پر چلنے کے محتاج ہے۔ اے اللہ تو ہماری رہبری فرما دے، تو ہماری رہبری فرما دے، قدموں کے پھسل جانے سے بچا لے، قدموں کے ڈگمگانے سے بچا لے۔ یا اللہ گمراہیوں کے دروازوں کو بند فرما دے، گمراہیوں کے دروازوں کو بند فرما دے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے۔ یا الہ العالمین اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، اپنا بنا لے یا اللہ، اپنا بنا لے ہمیں یا اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے یا اللہ۔ کہہ دے یا اللہ کہ تو میرا ہے، یا اللہ ہم سب تیرے ہیں لیکن تو کہہ دے تو میرا ہے۔ یا اللہ اپنا بنا لے یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے، کسی غیر کے حوالے نہ فرما، نفس کے حوالے نہ فرما، شیطان کے حوالے نہ فرما، گندے ماحول کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بنے لیکن تیرے نہیں بنے، یا اللہ معاف فرما دے۔ سب کے بنے لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بنے، معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرا بنا لے، تیرے حبیب کا سچا امتی بنا دے۔ یا اللہ تیرے دین پر چلنے کا سچا عاشق بنا دے۔ یا اللہ سنتوں کی محبت پیدا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، آپ کی سنتوں کا جذبہ شوق پیدا فرما۔ یا اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما، کل قیادت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہمیں بنا دے۔ یا اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، آپ ہمیں دیکھیں تو آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ اے اللہ ستاری کی چادر فرما دے، یا اللہ غفاری کی چادر فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر چلا لے، صراط مستقیم پر چلا لے۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں عافیت کے ساتھ رکھ، یا اللہ عافیت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما۔ آسانیاں تیری طرف سے آتی ہیں، ہر چیز میں آسانی عطا فرما، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی فرما، دین کے تمام امور میں آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ موت کے وقت بھی آسانی کا معاملہ فرما، قبر میں بھی آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ کمزور ہیں، آزمائش کے لائق نہیں، امتحان کے لائق نہیں، امتحان ہوگا تو ناکام ہو جائیں گے، آزمائش ہوگی تو ہم پھسل جائیں گے۔ یا اللہ بڑے بڑے لوگ تھے ایمان والے جنہوں نے امتحان دیا، یا اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، کمزور ایمان والے، کمزور تیرے بندے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہم عافیت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ عافیت سے چلا لے، اے اللہ عافیت سے چلا لے، دنیا بھی آسان فرما، اے اللہ زندگی بھی آسان فرما، موت بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی موت نصیب فرما۔ جس دن وہ وقت آئے سب سے بہتر وقت بنا دے، سب سے بہترین دن بنا دے، سب سے بہتر عمل کے ساتھ دنیا سے رخصتی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یا اللہ دل میں ہمارے ایمان ہو، یا اللہ کسی کا حق ہم پر نہ ہو، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی رہے۔ اے اللہ ایسی مبارک موت ہمیں نصیب فرما، ایسا مبارک سفر ہمیں نصیب فرما، بے ایمانی کی موت سے بچا لے، حادثات کی موت سے بچا لے، مہلک بیماریوں کی موت سے بچا لے، محتاج بن کر مرنے سے بچا لے، یا اللہ حادثات کی موت سے بچا لے، بے ایمانی کی موت سے بچا لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تو موت تو نہیں مانگتے لیکن وقت تو طے ہے، عافیت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کی منزل سے بچا لے، قبر کی منزل کو آراستہ فرما دے، قول ثابت پر ثابت قدم فرما دے۔ یا اللہ سوال و جواب پر ثابت قدم فرما دے۔ یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما، حساب یسیر کا معاملہ فرما، قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے، آخرت کے عذاب سے بچا لے، آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ چھوٹی سی اللہ دنیا کی تکلیف اور ذلت برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ہم کمزور ہیں، اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ بچا لے، عافیت کا معاملہ فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، حساب یسیر کا معاملہ نصیب فرما، داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ کوئی حق نہیں ہے سب مانگے لیکن تو بڑا ہے، تیری رحمت بڑی ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں،
اے اللہ تو بڑا ہے، تو سب کی خواہش پوری کر سکتا ہے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے مانگنے کا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا حکم کا، اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے، اے اللہ اپنے وعدے کو مکمل فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ آخرت کی تمام منزلوں میں آسانی کا، سہولت کا، عفو کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے یا الہ العالمین۔ اے اللہ ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما، رزق کے دروازے کھول دے یا اللہ، روزی کے دروازے کھول دے، اے وسیع رزق والے رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے عمر کے آخری حصے میں بھی اے اللہ ہمیں رزق کی برکتیں کھول دے، اے اللہ وسیع رزق عطا فرما، بڑھاپے میں ہمارے رزق کو بڑھا دے، صحت کو بڑھا دے، اے اللہ تیرے خزانے وسیع ہیں، تیرے خزانے بڑے ہیں، لامحدود ہے، تو خود دعوت دے رہا ہے، اے اللہ تو خود آج کی رات، ہر رات رمضان میں تو کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان، یا اللہ ہم بیٹھے ہیں یا اللہ اس مجمع میں بہت سے دکھی دل ہیں، تو اللہ ٹوٹے ہوئے دل والے بھی ہیں، اے اللہ بہت سے دکھی دل والے بھی ہیں، ہر ایک کا دکھ تو جانتا ہے، ہر ایک کا درد تو جانتا ہے، یا اللہ صرف تیرے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ رزق برکت عطا فرما، وسعت والی روزی عطا فرما، حلال روزی نصیب فرما، عزت والی روزی نصیب فرما، یا اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، صرف تیرا محتاج بنا، تیرے در کا بھکاری بنا، یا اللہ تیرے سامنے جھکنے والا، تیرے سے مانگنے والا بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ تنگیوں کو آسانی سے بدل دے، تنگیوں کو کشادگی سے بدل دے، یا اللہ جب سے یہ حالات بدلے ہیں کرونا کے، لوگوں کے جاب تنگ ہو چکے، یا اللہ لوگوں کی کمائیوں میں تنگی آ گئی، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ ہماری کمائیوں میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، کشادگی عطا فرما، اے اللہ جن کے پاس جاب نہیں وہ جاب عطا فرما، اے اللہ جن کے کاروبار میں تنگیاں ہے اللہ انہیں آسانی اور عافیت عطا فرما، اے فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ بہت سے ہمارے بھائی بہن یا اللہ بڑوں میں، چھوٹوں میں، عورتوں میں، بچوں میں اے اللہ بیمار ہیں، مہلک بیماریوں میں، موذی بیماریوں میں مبتلا ہے، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، دوائیاں کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں یا اللہ بستروں پر پڑے پڑے زندگی گزر رہی ہے، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے شفا عطا فرما، اے عرش عظیم کے مالک شفا عطا فرما، اے عرش عظیم کے مالک شفا عطا فرما، یا اللہ شفا اپنے کرم سے اپنے قدرت سے عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں عافیت سے اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ سحر سے بچا لے، نظر سے بچا لے، اثرات سے بچا لے، روحانی جسمانی بیماریوں سے بچا لے، یا اللہ بہت سے لوگ کینسر میں مبتلا ہے، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے اے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے اپنے کرم سے شفا عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم سے شفا عطا فرما، یا اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما، یا اللہ ایسے خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بہت سے شوگر کے بیمار ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے جسم کو قوت عطا فرما، یا اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ انہیں نیک بنا، یا اللہ انہیں نیک بنا، نیکی کے راستے پر چلا لے، نیکی کے راستے پر چلا لے، اچھا بنا دے تیرے اے اللہ، اچھا بنا دے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ نبیوں نے اے اللہ صالح اولاد کی دعائیں مانگی تھی، اے اللہ وہ دعائیں ہماری نسلوں کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا، ہماری اولاد کو صالح بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ایمان پر ثابت قدم فرما، یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے، کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، اے اللہ ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بچا لے، یا اللہ ہر قسم کے اللہ الہاد اور دہریت اور ایتھیزم کے فتنوں سے بچا لے، یا اللہ قدم قدم پر اے اللہ فتنے ہیں،
اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرف اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اے اللہ بڑے کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں، بڑے چیلنجز ہے یا اللہ، طوفان کی طرف اتنے اے اللہ آ رہے ہیں یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارے بچے کمزور ہیں یا اللہ، تو ہی حفیظ ہے، تو ہی نصیر ہے یا اللہ، اپنا فضل کا معاملہ فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما لے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما لے، ان کے اعمال کی حفاظت فرما لے، اخلاق کی حفاظت فرما لے، حیا کی حفاظت فرما لے، حیا کی حفاظت فرما لے، بے حیائی کے فتنوں سے بچا لے، بے حیائی کے فتنوں سے بچا لے، سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچا لے یا اللہ، برے دوستوں سے بچا، برے اخلاق سے بچا، برے ماحول سے بچا، برے لوگوں کا نشانہ بننے سے بچا لے، اے اللہ بری سوچ سے بچا لے، اے اللہ ہماری نسلوں کے ذہن کو دینی ذہن بنا دے، ہماری نسلوں کے ذہن کو دینی ذہن بنا دے، ایمانی مزاج بنا دے، ایمانی مزاج بنا دے، تیری محبت ان کے دلوں میں پیوستہ کر دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دے یا اللہ، اپنا فضل کا معاملہ فرما، انہیں ہدایت دے دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو بڑا ہے، تیری قدرت بڑی ہے، تو کر سکتا ہے یا اللہ، تیرے اوپر تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا اللہ، اپنے کرم سے اپنے فضل سے فرما دے یا اللہ، ماں باپ پریشان ہے، تربیت نہیں کر پا رہے، تربیت میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، معاف فرما دے یا اللہ، یا اللہ اپنے ہماری نسلوں پر رحمت فرما دے، کرم فرما دے یا اللہ، انہیں ایمان پر ثابت قدم فرما دے، اے اللہ ایک ایک چیز کا یقین نصیب فرما، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا یقین نصیب فرما یا اللہ ان کی زندگیوں کے رخ کو قبول فرما، ان کی صلاحیتوں کو قبول فرما، صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، غلط جگہ لگنے سے بچا لے، نشے سے بچا لے یا اللہ، بے حیائی کے فتنوں سے بچا لے، ہر قسم کے امراض سے بچا لے یا اللہ، ادب دے دے، اخلاق دے دے، بڑوں کے ادب دے دے، اے اللہ اخلاق عطا فرما یا اللہ، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ، ان کے علم کو قبول فرما، عمل صالح عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن بنا دے، نور سے، ایمان کے نور سے منور فرما دے یا اللہ، ان کی قدم قدم پر رہبری فرما دے، ان کے فیصلوں میں رہبری فرما یا اللہ، ان کے فیصلوں میں رہبری فرما، ان کو اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنا بنا لے یا اللہ، ہماری نسلیں شیطان کے چنگل میں پھنس چکی ہیں، باطل کے درغوں میں آ چکی ہیں، اپنے کرم سے یا اللہ، باطل سے ہماری نسلوں کو ہمیں آزاد فرما دے یا اللہ، باطل کے نرغوں سے آزاد فرما دے، باطل کے چنگل سے آزاد فرما دے یا اللہ، باطل کی اسکیموں کو نیست و نابود فرما، باطل کی اسکیموں کو نیست و نابود فرما، باطل کی آواز کو بے اثر فرما، باطل کی آواز کو بے اثر فرما، ان کے مشوروں اور ان کی پلاننگ کو اے اللہ نیست و نابود فرما یا اللہ، حق کا بول بالا فرما، اہل حق کے بلند فرما، حق کا بول بالا فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل حق میں شامل فرما یا اللہ، نیک سعید لوگوں میں شامل فرما، محروم نہ بنا یا اللہ، تیرا دربار ہے، تو اگر دھتکار دے تو ہم جائے کہاں یا اللہ، بس یہی در تیرے دربار میں آئے ہیں، بڑی امید لے کر آئے ہیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے سوالی بن کر آئے ہیں یا اللہ، ہم سب کو قبول فرما لے، ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما، کسی مشرک کو ہماری نسل میں پیدا نہ فرما، کسی دہریے کو ہماری نسل میں پیدا نہ فرما، کسی بے نمازی کو ہماری نسل میں پیدا نہ فرما، اے اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے جو دعائیں کی تھی، ہماری نسلوں کے لیے ان دعاؤں کو قبول فرما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ، نبیوں نے اپنی نسلوں کے لیے جو دعائیں کی تھی وہ ہماری نسلوں کے لیے قبول فرما یا اللہ، قبول فرما لے، ہدایت دے دے یا اللہ، ہدایت دے دے یا اللہ، ہدایت کی فضائیں قائم فرما، دین کی فضاؤں کو قائم فرما، ایمان کی فضاؤں کو قائم فرما، ایک ایک کو ہدایت عطا فرما، ایک ایک کو ہدایت عطا فرما، ہمارے بھائی بہنوں میں جن کے والدین اور رشتہ دار اے اللہ، جن کے اعزاء و اقارب اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے، اے اللہ، ان کے قلوب کو متوجہ فرما، ان کے قلوب کو دین کی طرف متوجہ فرما، دین مائل فرما، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے اللہ، ہمارے اے اللہ، ان بھائیوں کے رشتہ داروں کو دین کی طرف پھیر دے یا اللہ، جن کے بچے مرتد ہو چکے ہیں دین کی طرف لوٹا دے، اے اللہ، جن کے بچے دین سے پھر چکے ہیں اللہ، انہیں دین کی طرف لوٹا دے یا اللہ، دے دے یا اللہ، اپنے کرم سے بچوں کو دے دے یا اللہ، یہ سرمایہ، اس سرمایہ کو قبول فرما،
اس ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا الہ العالمین۔ یا اللہ جن گھروں میں اے اللہ رشتوں کی ضرورت ہے، نیک صالح جوڑے عطا فرما، پاکیزہ جوڑے عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، لڑکا لڑکی میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کو دور فرما، دلوں میں خیر کے فیصلے پیدا فرما یا اللہ، اپنے خزانے سے بچیوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، وقت پر عطا فرما، وقت پر نیک صالح جوڑے عطا فرما یا اللہ، وقت پر نیک صالح جوڑے عطا فرما یا اللہ، تو دے سکتا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بہت سے ماں باپ نے اے اللہ اس لائن کی بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرما یا اللہ، جن کے گھر بن چکے ہیں انہیں نبھانے والا بنا، انہیں نبھانے والا بنا، رشتوں میں محبت پیدا فرما، محبت والے رشتے پیدا فرما، رشتوں میں محبت پیدا فرما، محبت والے رشتے پیدا فرما اے اللہ، گھروں کے اندر سے اے اللہ، ہمارے گھروں کے اندر سے ہر قسم کی بلاؤں کو دور فرما، وباؤں کو دور فرما یا اللہ، گناہوں کو دور فرما یا اللہ، ہمارے گھروں کو تیری رحمت کا مرکز بنا، محبت کا مرکز بنا، ایمان کے اعمال کا مرکز بنا اے اللہ، ہمارے گھرانے کو ایمانی گھر بنا دے، ہمارے گھرانے کو اعمال سے مزین فرما، تیری رحمتوں کو متوجہ فرما یا اللہ، گھروں کے اندر کی جو برائیاں ہیں اس کو دور فرما اے اللہ، ہم ظاہر کی گندگیاں تو روزانہ صاف کرتے ہیں یا اللہ، یا اللہ، یہ اللہ فطرے اے اللہ، بے حیائی کے فطرے گھروں کے اندر اے اللہ قبضہ جما چکے ہیں ہمارے گھروں کے اندر کے اے اللہ، پاک صاف فرما دے، پاک صاف فرما دے، ہمارے گھروں کو پاک صاف فرما دے یا اللہ، ایمانی گھر بنا دے، گھروں سے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے یا الہ العالمین۔ جو ناجائز مقدمات پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کی خلاصی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما یا اللہ، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اس ادارے کو قبول فرما، ہمارے اس ادارے کو قبول فرما، اس میں کام کرنے والوں کو قبول فرما، علماء کو قبول فرما، معلمات کو قبول فرما، والنٹیئرز کو قبول فرما، جو منتظمین ہیں ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، ایک ایک شعبے کو قبول فرما یا اللہ، شعبہ حفظ کو، شعبہ عالمیت کو، اسکول کو، مکتب کو، جتنے اعمال ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما، سب سے راضی ہو جا یا اللہ، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، تیری رضا کے مطابق کام کروا لے یا اللہ، تیری رضا کے مطابق کام کروا لے یا اللہ، یہاں پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے تیری ناراضگی ہو، تیری رحمتیں اٹھ جائے یا اللہ، ہم سب کو اس ادارے کے لیے قبول فرما لے یا اللہ، اس کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، اپنے غیب سے پورا فرما، جن بھائیوں نے تعاون کیا ان کی جان اور مال میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما یا اللہ، ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما یا اللہ، اس کی آبیاری فرما اے اللہ، اس کو خیر کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہر قسم کے شرور و آفات سے حفاظت فرما، مخلصین کو شامل فرما، مخلصین کو شامل فرما، امانت داروں کو جمع فرما یا اللہ، حاسدین کے حسد سے بچا لے، شریر کی شرارت سے بچا لے یا اللہ، ایک ایک جو آئے یہاں پر ہدایت لے کر جائے، تیرا تعلق بنا کر جائے، اس کے لیے قبول فرما لے یا اللہ، اس مہینے میں جتنے بھائی بہنوں نے خدمت کی ہے یا اللہ، ان سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا، اپنا بنا لے، قبول فرما لے، ان کی زندگیوں کو قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، ان کی حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین کے وقار کو بلند فرما، حرمین کے وقار کو بلند فرما، حرمین کے وقار کو بلند فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو لوٹا دے، وہاں کے ایمان والوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ، اس دور کا فرعون اے اللہ بہت ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کی جان مال پر ظلم کر رہا ہے یا اللہ، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مسلمانوں کا خدا کہاں ہے، اے اللہ تو حق ہے، تیری مدد حق ہے، تیری نصرت حق ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ظالموں کو ہدایت عطا فرما، تو نے ظالموں کو بھی ہدایت دی ہے یا اللہ، قاتلوں کو بھی ہدایت دی ہے یا اللہ، سب کو ہدایت دے دے اے اللہ، ہدایت مقدر نہیں ہے تو راستے سے ہٹا دے یا اللہ، اس امت کو مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو مظلوم بننے سے بچا لے یا اللہ، اس امت کو مظلوم بننے سے بچا لے، عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما
اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے کرم سے عطا فرما، ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، محبتیں پیدا فرما، آپس میں اکرام عطا فرما، ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اختلاف سے بچا لے، انتشار سے بچا لے، دلن کی پھٹن سے بچا لے، اے اللہ ہمارے اداروں اور مسجدوں کو ان چیزوں سے، ان گندگیوں سے پاک صاف فرما دے، یا اللہ پاک صاف فرما دے، یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ اس کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اکابر کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب یہاں تیرے دربار میں بس تیرے سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، اے اللہ برکت کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے، وباؤں کو اے اللہ دور فرما دے، بلاؤں کو دور فرما دے، تیری ناراضگی کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے اس شہر پر، ہمارے اس ملک پر، پورے عالم پر اے اللہ بلاؤں وباؤں کو ہٹا دے، یا اللہ رحمت والی بارشیں عطا فرما، رحمت والی بارشیں عطا فرما، یا اللہ اس ختم کو قبول فرما، جہاں جہاں ختم ہوئے ہیں سب کو قبول فرما، اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ دعائیں ہو رہی ہیں، آج تک جو دعائیں مانگی ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ عمرہ کرنے والوں کے عمرے کو قبول فرما، تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، رمضان المبارک کا عمرہ نصیب فرما، رمضان المبارک کا عمرہ نصیب فرما، یا الہ العالمین۔ اے اللہ رمضان تو بس رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے، لاکھوں کروڑوں کو تو اے اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، اے اللہ جو کچھ اعمال ہوئے ہیں تیرے کرم سے ہوئے، تیری توفیق سے ہوئے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے، اے اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری ناجزانہ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان علیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔